वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। अब खबर यह है कि अफगानिस्तान के साथ होने वाली सीज फायर आज शाम 6 बजे ऑफिशियली खत्म हो जाएगी, लेकिन आज शाम 6 बजे से पहले दोहा कतर में पाकिस्तान और तालिबान की लीडरशिप के दरमियान तस्फिया तलब अमूर पर डायलॉग भी होगा और इस डायलॉग में तालिबान हुकूमत के रवैये की बुनियाद पर इस बात का तयन किया जाएगा कि सीज फायर जारी रहेगी या सीज फायर ख़त्म हो जाएगी। ताहम अब तक की इतलात और तालिबान लीडरशिप के बयानात की रोशनी में सीज फायर में तोसी के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात के लिए 3 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड को तैयार किया गया है, जबकि तालिबान का इन मुज़ाकरात के लिए एजेंडा क्या है ये अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आया। कतर के वजीर अब्दुल अजीज अल खलीकी इन मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि अगरचे तालिबान की तरफ से इन मुज़ाकरात का ऑफिशियली एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन तालिबान काबीना के वजीर की तरफ से और तालिबान के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से 2 ऐसे बयानात सामने आए हैं जो कि तालिबान के एजेंडे को बहुत ही ज़्यादा वाज़े करते हैं। इनमें से पहला बयान तालिबान की अबूरी हुकूमत के वजीर बराए सरहदी अमूर और कबाइल मुल्ला नूरुल्लाह नूरी की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ सरहद को एक फर्जी लकीर करार दिया है और कहा है कि हम इस फर्जी लकीर को नहीं मानते और अपने ही इलाके में आने जाने के लिए हमें हुकूमत पाकिस्तान से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि तालिबान की हुकूमत और अफगानिस्तान का जो हदूद हैं वो इनफैक्ट अटक के पुल तक हैं, और उन्होंने इनफैक्ट इस बात का ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा का पूरा सूबा इनफैक्ट अफगान टेरिटरी है, और उन्होंने बिटवीन द लाइंस पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा खाली करने की तंबीह दी और इस बात का इजहार भी किया कि अगर पाकिस्तान ने पुरअमन अंदाज से अपना ये जो कब्जा है खैबर पख्तूनख्वा पर इसको वकेट नहीं किया तो फिर तालिबान भरपूर जवाब देने पर मजबूर होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट खारजी नूर वली महसूद की तरफ से सामने आई है, जिसमें उसकी तरफ से तकरीबन 7 मिनट का एक तवील वीडियो बयान जारी किया गया है, और 7 मिनट के इस वीडियो बयान में नूर वली महसूद ने अपनी मौजूदगी को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में मौजूदगी का इंकशाफ किया है और उसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान भी किया है। अब ये जो दोनों बयानात हैं अगर इसको देखा जाए तो अफगानिस्तान की पोजीशन ना सिर्फ खुलकर सामने आ जाती है बल्कि खारजी टोले को हल्लाशेरी देने की कहानी भी खुल जाती है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब हम तलाश करते हैं ज़रा तफसील से, और इस हवाले से चंद हकायक मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो तालिबान का अफगानिस्तान पर यह दूसरा दौरे हुकूमत है। इससे पहले 9/11 से पहले भी तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके थे, और तालिबान के पहले दौर में पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल था जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। ये वही दौर था जब पाकिस्तान ने तालिबान की लीडरशिप को हर तरह की सहूलत फराहम की थी और इनके लिए जो इनकी मौजूदगी पर भी अगर मैं ये कहूँ कि मुख्तलिफ इलाकों में पर्दा डालने की भी कोशिश की थी तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। उस दौर में कोयटा शूरा की बातें भी सामने आती थीं और तालिबान की जो पाकिस्तान के कबायली इलाका जात हैं वहाँ पर मौजूदगी की खबरें भी सामने आती रही थी। अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से ये जो तालिबान हुकूमत है जिसको उस वक़्त लीड कर रहे थे तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर, उनके सामने भी पाकिस्तान की तरफ से ड्यूरेंट लाइन को मुस्तकिल सरहद करार देने का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उस वक्त चूंकि एक जंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी तो मुल्ला उमर की तरफ से ड्यूरेंट लाइन को एक मुस्तकिल सरहद करार देने के ऊपर जो वाज़े जवाब था वो पाकिस्तान को नहीं मिला था। उसके बाद
یہ جو دور تھا طالبان کا وہ جاری رہا، اور بعد ازاں امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد ایک مرتبہ پھر طالبان کی حکومت افغانستان پر آ گئی، اور اس حکومت کے آغاز پر بھی پاکستان کی طرف سے ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل سرحد قرار دینے کے حوالے سے طالبان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور یہ پہلا موقع تھا جب طالبان کی طرف سے پاکستان کی اس خواہش کو نظر انداز کیا گیا بلکہ مسترد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ڈیورنڈ لائن کو ہم پاکستان کے ساتھ مستقل سرحد نہیں مانتے، اور یہ تعلقات کے درمیان ایک پہلا ایک ایسا رخنا تھا جو بعد میں بڑھتا چلا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر یہ جو جھڑپیں ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ 2007 سے 2011 تک بھی اب یہ جو جھڑپوں کا سلسلہ ہے جاری رہا۔ اسی طرح 2015 نومبر میں جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے مقام پر افغان علاقے سے فائرنگ اور راکٹ اٹیکس کیے گئے، اور اس پر پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا۔ مئی 2017 میں چمن بارڈر پر مردم شماری ٹیم کے تنازع پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 10 شہری جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اگست 2021 کو طالبان نے کابل حکومت پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو پاکستان میں اس بات کی خوشی منائی گئی، مگر طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے ہی پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا، دہشت گردی اور سرحد پار حملوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دسمبر 2022 میں ترخم سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد سرحد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ستمبر 2023 میں ترخم بارڈر پر ہی ایک اور بڑی جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں تجارت اور آمد و رفت کئی دن تک معطل رہی۔ مارچ 2024 میں کرم کے علاقے میں پاکستان اور افغان طالبان گارڈز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور 9 اکتوبر 2025 کی جھڑپیں جو سب سے شدید سمجھی جا رہی ہیں میں پاکستان کی جوابی کارروائی میں 20 طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ اب یہ جو ایک مختصر سی تاریخ میں نے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جھڑپوں کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن بنیادی تنازع اگر دیکھا جائے تو وہ محض یہ نہیں ہے کہ طالبان کی طرف سے پاکستان پر فائرنگ کی گئی یا پاکستان کی طرف سے طالبان پر اٹیک کیا گیا۔ اس وقت جو بنیادی ایشو ہے وہ ہے بارڈر سیکیورٹی کا، اور پاکستان ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل سرحد تسلیم کرتے ہوئے اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ طالبان بھی اس سرحد کو تسلیم کریں، لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں طالبان کے جو وزیر برائے سرحدی امور اور قبائل ہیں یہ جو ملا نوری ہیں، ان کا بیان آپ کی خدمت میں رکھا، اور یہ بیان انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں نہیں دیا، بلکہ انہوں نے میڈیا کے ہمراہ یہ پاک افغان سرحد پر یہ جو چمن بارڈر ہے یہاں کا انہوں نے وزٹ کیا، باب دوستی پر وہ لوگوں کو لے کے گئے، جرنلسٹوں کو لے کے گئے، اور وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو ایک فرضی لکیر قرار دیتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ طالبان ایک فرضی لکیر کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب ہم اس فرضی لکیر کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر یہ قرار دینا کہ جناب ہمیں اس لکیر کو عبور کرنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت ہے، یہ قطعی طور پر بے بنیاد اور افغانستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفلٹریشن ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، اس کو افغانستان کی موجودہ حکومت کی مکمل بیکنگ حاصل ہے، اور یہ ایک سوچا سمجھا ایجنڈا ہے جس کو ٹی ٹی پی کے ذریعے طالبان کی عبوری حکومت آگے بڑھا رہی ہے تاکہ وہ جو حدود ہیں اپنی اس سے تجاوز کر سکے، اور یہ جو اپنی من مرضی کی جو بارڈر ہے اس کا تعین کر سکیں، اور پاکستان کے لیے یہ صورتحال قطعی طور پر قابل قبول نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نور ولی مسعود کا جو ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، نور ولی مسعود نے اپنے اس ویڈیو بیان میں جو تقریباً 7 منٹ 20 سیکنڈ کا ہے، اس میں نور ولی مسعود نے اپنے سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی ہے، اور اس نے کمانڈو جیکٹ بھی پہن رکھی ہے، جبکہ یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پر جو سردی ہے
وہ ابھی اتنی شدید نہیں ہوئی کہ بندہ سر پہ اونی ٹوپی یا یہ جو کمانڈو جیکٹ ہے وہ پہن کے اور کمبل ساتھ لے کر وادی خیبر کے اندر گھومتا پھرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ گزشتہ 10 دن کا جو ویدر ہے وہ اگر آپ گوگل سے چیک کریں، اور میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ گزشتہ 10 دن کا جو ویدر ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کریں، جہاں پر آپ کو شام کے ٹائم میں، دن کے ٹائم میں، کیونکہ یہ جو ویڈیو نور ولی مسعود کی ہے یہ دن کے ٹائم کی ویڈیو ہے، اور دن کے ٹائم کے اندر جو ٹیمپریچر ہے اس وقت بھی خیبر کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر وہ تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر سر پر اونی ٹوپیاں اور کمبل اوڑھنا وہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو میری نظر میں ایک فیبریکیٹڈ ویڈیو ہے جس میں ممکنہ طور پر ایک آواز کو شاید اوورلیپ کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے پاکستان کو دھمکی دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس بات کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو نور ولی مسعود ہے اس کے اوپر جو افغانستان میں اٹیک ہوا تھا وہ اٹیک نہیں تھا۔ اگرچہ آپ غور کریں تو پاکستان نے نور ولی مسعود پر اٹیک کیا تھا، اور نور ولی مسعود کی لینڈ کروزر پر اٹیک کے بعد ہی افغانستان کی فورسز کی طرف سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اور محض چند گھنٹوں کے دوران ہی پوری ڈیورنڈ لائن کے اوپر افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا، اور یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ تھا۔ اب اگر ہم آج کے مذاکرات کی طرف دیکھیں، جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت تین جو نقطے ہیں یا تین نکاتی ایجنڈا ہے جس کے اوپر پاکستان بات کرے گا۔ نمبر 1، اس کے اندر جو اہم پہلو ہے کہ پاکستان کے جغرافیے کو تسلیم کیا جائے، یعنی ڈیورنڈ لائن کو ایک باضابطہ طور پر سرحد کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان اب بلا روک ٹوک جو آمد و رفت ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے پاکستان کی طرف سے کہ ٹی ٹی پی کو یہ جو افغان طالبان کی سرپرستی حاصل ہے اس سرپرستی کو واپس لیا جائے گا۔ ٹی ٹی پی کے جو بھی وہاں پر سرگرم لوگ ہیں ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے گا، یا ان کے خلاف آپریشن کر کے طالبان خود ان کو کافر کردار تک پہنچائیں گے۔ اب یہ آپشن نہیں ہے کہ جناب آپ ان کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیں، کیونکہ چند اطلاعات کے مطابق پہلے بھی طالبان کی طرف سے ان لوگوں کو منتقل کرنے کے لیے قطر کی ثالثی کے اندر ہی جو ڈیل تھی اس کو طے کیا گیا تھا، اور ملینز آف ڈالرز اس منتقلی کے لیے وصول کیے گئے تھے طالبان کی طرف سے۔ اب یہ آپشن نہیں ہے، اب آپشن یہ ہے کہ یا کافر کردار تک آپ ان کو پہنچائیں گے اور ان کی لاشیں ہمارے سپرد کریں گے، ادروائز ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ جو تیسرا نقطہ ہے اس سارے معاملات میں وہ انڈیا سینٹرک ہے، اور پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ انڈین موجودگی کے فٹ پرنٹس پاکستان تک نہیں آنے چاہیے، یعنی انڈیا کے ساتھ اگر عبوری حکومت تعلقات رکھنا چاہتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تعلقات پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ اور حالیہ دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چند ایسے شواہد موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ طالبان اور انڈیا کے درمیان جو رابطے ہیں وہ پاکستان مخالف ایجنڈے پر مبنی ہیں، اور اس حوالے سے ایک جو کال ہے وہ بھی ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان کے اداروں نے، اور اس آڈیو کے اندر، اس کال ریکارڈنگ کے اندر افغانستان کے ایک اس وقت کے بڑے ہی اہم رہنما جو کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ٹاپ 3 میں شامل ہیں موجودہ افغان عبوری حکومت کے، ان کی گفتگو ہے انڈین را کے ساتھ، اور اس گفتگو کے اندر پیسے کی بات بھی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لاجسٹکس، ویپنز، راکٹس اور اس طرح کی چیزیں بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف سے وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک کال ریکارڈنگ اس وقت پاکستان کے اداروں کے پاس موجود ہے، میں یہ کنفرم آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اب اس سینیریو کے اندر جو میں نے بھی آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی ہے، اس کے اندر تو اس بات کے امکانات نظر نہیں آتے کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی کو تسلیم کریں گے، بالکل تسلیم نہیں کریں گے۔ اور
ड्यूरेंट लाइन को भी बाज़ाब्ता सरहद के तौर पर अफगानिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा। तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता? बाकी ऑप्शन ये रह जाता है कि कार्रवाई जारी रखी जाए। अब इस कार्रवाई के लिए जो तरीक़ाकार है वो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि तालिबान एक रवायती फ़ौज नहीं है और वो रवायती फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। वो गुरीला वॉरफेयर के मास्टर हैं, गुरीला वॉरफेयर उनको आती है अच्छे तरीके से, लेकिन उसके लिए गुरीला वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में दाखिल होना और वहाँ पर कब्ज़ा जमाना ज़रूरी है। जबकि पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात का इरादा रखता है कि वो अफगानिस्तान में जाए, काबुल को फतह करे। पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली के तहत ही कार्रवाइयाँ करेगा अफगानिस्तान के अंदर, और ये बात भी अहम है कि ना सिर्फ कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के अंदर होंगी बल्कि कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर भी की जाएंगी। और जो तमाम हमदर्द हैं और ये जो अफगान बाशिंदे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। तो पाकिस्तान अपनी लाइन ऑफ एक्शन के अंदर बहुत हद तक क्लियर है, और कतर जो डायलॉग है इसकी कामयाबी के इम्कानात अगरचे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या अब्दुल अजीज़ अल खलीकी इन मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालसी कराने में कामयाब होंगे, क्योंकि उनको कतर का सबसे बेस्ट ट्रबल शूटर करार दिया जाता है, और वो ट्रबल शूटर जो हैं इस ट्रबल को सेटल कराएंगे और पाकिस्तान को सेटिस्फाई कराएंगे अफगानिस्तान से। ये एक अहम सवाल है, और इसके लिए आज शाम 6 बजे तक इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि इन मुज़ाकरात का ऊँट किस कर पर बैठता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.